اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے روز کی طرح ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ نے ڈرامائی صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ہزاروں سال پہلے سے کی گئی پیش گوئیوں کے عین مطابق یہ جنگ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر حالات ایسے ہی کروٹ لیتے رہے تو اس جنگ کے عالمی جنگ میں تبدیل ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات اور نشانیوں کا مطالعہ کریں تو حیران کن طور پر بہت سی ایسی علامات اور نشانیاں یہ جنگ ہونے کی صورت میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثلاً دنیا کے تمام ممالک کا جنگ کرنا، انتہائی وسیع پیمانے پر قتل و غارت گری ہونا اور دنیا کی آبادی کا 1/3 یعنی صرف 33% باقی بچنا، زلزلے، قحط، پانی کا بحران، زمین پر تابکاری کے اثرات پھیل جانا کہ جس سے نسل انسانی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا پھیلاؤ، مہلک ہتھیاروں سے جنگ وغیرہ، سب اسی تیسری عالمی جنگ سے مشروط ہے۔ جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں جس جنگ کو آرماگیڈن کہا گیا ہے وہ یہی تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ ناظرین، اگر یہ جنگ فی الحال صرف اسرائیل اور ایران تک ہی محدود رہتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی دنیا کے تباہ ہونے اور امام علیہ السلام کے ظہور میں کافی وقت باقی ہے، لیکن ہر گزرتا لمحہ اس جنگ کی آگ میں ایک نئی لکڑی ڈال رہا ہے۔ امریکہ پہلے تو اس بات کا اعادہ کرتا رہا ہے کہ اس کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے ہی گرین سگنل پر اس جنگ کا آغاز کیا ہے۔ نیز G7 کے اجلاس کے بعد امریکہ نے جس طرح رنگ بدلا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امریکہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اس بات کا انتظار کرتا رہا ہے کہ وہ پہلے ایران کی دفاعی صلاحیت کا جائزہ لے لے، تاکہ جس طرح اس نے انقلاب ایران کے وقت چیزوں کو معمولی سمجھ کر خاموشی اور صرف نظر کیا تھا اور جس کا خمیازہ اسے آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے، وہی صورتحال اس کے ساتھ دوبارہ نہ ہو جائے اور وہ ایران کو کمزور سمجھ کر اس جنگ میں کود پڑے جس کی بعد میں اسے بھاری قیمت چکانی پڑے۔ ناظرین، یہ جنگ عام جنگوں کی طرح نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کو جنگ کی بجائے اگر تہذیبوں کا تصادم کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں چائنا دنیا کے کینوس پر ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت چائنا کی معاشی گروتھ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس قدر زیادہ ہے کہ جسے امریکہ روک نہیں پایا۔ چائنا ایک بالکل مختلف تہذیب ہے، جبکہ مغربی تہذیب اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب اپنے بالکل مختلف خد و خال کے ساتھ دنیا میں موجود ہے۔ ماضی میں کبھی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی اسلامائزیشن اور جہاد کو روکنے کے نام پر، اور کبھی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں امریکہ جنگیں کرتا رہا ہے۔ تاہم پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ نے اپنی اس جنگی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے اکیلے کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑنے کی بجائے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر جنگ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے، جس کا عملی مظاہرہ آپ نے کویت اور عراق کی جنگوں میں دیکھا۔ ناظرین، موجودہ ایران اسرائیل جنگ میں بھی امریکہ نے اس وقت تک اس جنگ میں کودنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ اسے باقی ممالک کی سپورٹ حاصل نہیں ہو گئی۔ اب جب کہ اسے G7 ممالک کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے تو اس کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر اس جنگ میں امریکہ کوئی ڈائریکٹ ایکشن کرنے کی بے وقوفی کرتا ہے تو اس کی یہ بے وقوفی تیسری عالمی جنگ کو مہمیز دینے کے مترادف ہوگی۔ چائنا اور روس اس صورتحال کو نہایت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ چینی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے،
ناظرین، اس بیان میں دیے گئے پیغام کی گہرائی ایک عام ذہن کا آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایران اسرائیل کی جنگ تیسری عالمی جنگ کے تالے کی چابی ثابت ہو، لیکن بہرحال تیسری عالمی جنگ کا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ اب ہو یا چند سال بعد ہو، اس کا ہونا لازم و ملزوم ہے، اور اس جنگ کے سلسلے میں دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کا خاتمہ بھی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے فرامین میں ملتا ہے، بلکہ سابقہ تہذیبوں کے وہ پراسرار باقیات کہ جن کا معمہ اور راز ابھی تک پوری طرح سے ڈی کوڈ نہیں ہو سکے کی پیش گوئیوں میں بھی نہ صرف اس عالمی جنگ کی اطلاع دی گئی ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، سابقہ ادوار کی پراسرار تہذیبوں میں مصر اور مصر میں موجود اہرام رازوں سے بھری ایک ایسی پٹاری ہے جو ابھی تک پوری طرح سے نہیں کھل سکی۔ یہ اہرام اس قدر پر اسرار ہیں کہ جدید سائنس بھی ان کا تانا بانا نہیں سلجھا سکی۔ اہرام مصر پر ہم اپنے اس چینل سے کچھ عرصہ پہلے ایک مفصل ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو ہماری پلے لسٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان اہراموں میں اکثر کی دیواروں پر کچھ ایسی تحریریں دریافت ہوئی ہیں جنہیں پڑھنے اور ان کے مطالب سمجھنے میں سائنسدانوں کو زمانے لگ گئے۔ یہ تحریریں ان اہراموں کی دیواروں پر علامتی رسم الخط میں تحریر ہیں۔ یہ تحریریں تصویروں اور سمبلز یعنی نشانات کی صورت میں ان دیواروں پر کندہ کی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر آنے والے ادوار کے حالات کی پیش گوئیوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ایک پیش گوئی جسے سائنسدان ڈی کوڈ کر سکے وہ 1927 میں شائع ہونے والی ڈیوڈسن کی کتاب دی گریٹ پیرامڈز ڈیوائن میسج میں شامل کی گئی۔ اس پیش گوئی کے مطابق اہرام مصر اور مصر میں رہنے والی اس تہذیب کے باسیوں نے آج کی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آخری وقت میں دنیا میں جنت جیسی آسانیاں اور عیش و آرام میسر آ جائے گا۔ نسل انسانی عقل کو حیران کرنے والے کارنامے انجام دے گی اور ترقی کی انتہا ہو جائے گی۔ پھر کرۂ ارض پر ہولناک جنگ لڑی جائے گی کہ بیشتر جاندار صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں مہلک ترین ہتھیار استعمال ہوں گے اور اس جنگ میں دنیا کے تمام ممالک حصہ لیں گے، جس سے دنیا کے بیشتر افراد ہلاک ہو جائیں گے اور کرۂ ارض پر برائے نام لوگ زندہ بچیں گے جو ایک نئے عہد کا آغاز کریں گے۔ پھر ایک بالکل نئی تہذیب جنم لے گی اور اس عہد نو کو رہنمائی ایک روحانی شخص کے ذریعے ہوگی، اور اس طرح 21ویں صدی میں روحانیت کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ نیا دور مکمل روحانیت کا دور ہوگا۔ ناظرین، ایک بات طے ہے کہ جس سویلائزیشن یعنی جس تہذیب کے باسیوں نے یہ اہرام تعمیر کیے تھے وہ ہماری آج کے دور میں پائی جانے والی موجودہ تہذیبوں سے علمی، عقلی اور ذہنی لحاظ سے کئی 100 گنا آگے تھے۔ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس کا آج تک پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ اس پیش گوئی میں یہ تمام تر واقعات اور اس روحانی شخص کا ظہور 21ویں صدی میں ہونا ہے۔ 21ویں صدی کے 25 سال آج 2025 تک گزر چکے ہیں، جبکہ 75 سال باقی ہیں۔ اسلامی مصادر اور منابع میں بھی امام علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے جو حالات و واقعات اور علامات بیان کی گئی ہیں ان کا بڑا حصہ بھی اسی 21ویں صدی سے متعلق ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کتابوں میں بیان کردہ متعدد روایات میں امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال پر محیط ہوگا، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال حکومت کریں گے۔ 21ویں صدی کے بچ جانے والے 75 سال میں سے اگر امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظہور مہدی علیہ السلام کس قدر قریب تر ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت تو معین نہیں کیا جا سکتا، اور وقت مقرر کرنے والے یقیناً جھوٹے اور کاذب ہیں، لیکن کتابوں میں یہ پیش گوئیاں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کریں۔
اور ان کا ساتھ دینے اور ان کے ناصرین بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلد از جلد ہو، تاکہ یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام کے ظہور کے بعد اسی طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پر نور دیکھنے اور ان کے ناصرین میں شمار ہونے کا اعزاز عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ بھی حصے دار بنے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔